ڈپریشن کے مریضوں کے لیے کاجو ایک قدرتی علاج ہے۔ ماہرین غذائیت کی رائے کے مطابق کاجو ڈپریشن سے محفوظ رکھنے میں بہت مفید ہے۔ کاجو میں پایا جانے والا ایک جوس ٹریپٹوفن قدرتی طور پر انسانی مزاج کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین صحت کی رپورٹ کے مطابق ٹریپٹوفن ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے ساتھ نیند میں پیدا ہونے والے خلل کا خاتمہ کرتا ہے اور بڑھتے بچوں کی بہتر نشوونما میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کاجو میں کچھ ایسے فیٹی ایسڈز بھی پائے جاتے ہیں جو کولیسٹرول کو قابو میں رکھنے اور دل کی بیماریوں سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کاجو وٹامن B12 کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ آج کی زندگی میں ڈپریشن کا مسئلہ عام ہے، ایسی صورت میں کاجو کا استعمال آپ کو ڈپریشن سے نجات دلانے میں مددگار ہے۔ کاجو میں پایا جانے والا میگنیشیم جسم میں سیروٹونین کی سطح بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ سیروٹونین ایک ایسا کیمیکل ہے جو اعصاب کو پرسکون رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کاجو پروٹین کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں موجود کاپر انزائم کی سرگرمی، ہارمونز کی پیداوار، دماغی افعال وغیرہ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی خشک میووں کی بہار آ جاتی ہے۔ یہ میوے مختلف قسم کی نمکین اور میٹھی ڈشز میں استعمال ہوتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں ہمیں اپنی صحت کی بہتری کے لیے خشک میوے ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ ان گری دار میووں میں ایک خشک ذائقہ میوہ کاجو بھی ہے۔ کاجو کے بارے میں سوچتے ہی سب سے پہلے کاجو کی برفی یاد آتی ہے جو ایک پسندیدہ مٹھائی ہے۔ یہی نہیں، کاجو چاہے نمک کے پانی میں بھنے ہوئے ہوں یا نمک مرچ کے ساتھ تلے ہوئے بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ کاجو کو ہر سالن میں شامل کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سلاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گاجر اور ادرک کے شوربے کو کاجو میں ڈال کر گاڑھا کیا جا سکتا ہے۔ انہیں ترکاری بریانی میں بھی ڈالا جاتا ہے اور ترکاری کی یخنی میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ اسے اعتدال کے ساتھ یعنی 10 کاجو روزانہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے تقریباً 100 کیلوریز حاصل ہوتی ہیں۔ کاجو میں شامل چکنائی کو اچھی چکنائی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک صحت بخش خشک میوہ ہے۔ یہ قلب سے مربوط شریانوں کے امراض سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، کولیسٹرول کی سطح میں کمی کرتا ہے۔ اس میں شامل کیلشیم اور میگنیشیم ہڈیوں اور عضلات کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ کاجو کئی امراض میں مفید پایا جاتا ہے۔ ذیابیطس، 100 گرام کاجو میں 100 حرارے اور 51 گرام چکنائی ہوتی ہے۔ یہ اچھی چکنائی ہے اور ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ کاجو میں مضر صحت چکنائی نہیں ہوتی۔ یہ ذیابیطس کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کاجو میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو عضلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کاجو میں پائے جانے والے ایکٹیو کمپاؤنڈ شوگر کو بڑھانے سے روکتے ہیں اور اس میں موجود پوٹاشیم جسم میں موجود شکر کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ کاجو میں کچھ ایسے فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دل کے دورے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ کینسر سے بچاؤ، کاجو کینسر سیلز کے خلاف لڑتا ہے اور کولون کینسر سے دور رکھتا ہے۔ مضبوط ہڈیاں، کیلشیم کی طرح میگنیشیم اور تانبا بھی ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہے۔ یہ کاجو میں موجود ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے بچوں کے لیے کاجو فائدہ مند غذا ہے۔ کاجو کے استعمال کے طریقے: نہار منہ شہد کے ساتھ کھانے سے نسیان کے مرض سے افاقہ ہوتا ہے۔ یہ ٹھنڈے مزاج افراد کے لیے بھی مفید غذا ہے۔ کاجو کے پھل کا رس درد اور وام میں بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے چھلکوں کا تیل سرکہ میں بھگو کر حاصل کرتے ہیں جو کہ ایگزیما میں مالش کرنے سے فائدہ دیتا ہے۔ اس کے مغز کا مربع دل و دماغ کے لیے طاقتور ہے۔ جسم کے موسوں اور پھوڑے پھنسی سے نجات کے لیے اس کا تیل لگایا جاتا ہے۔ اس کا مغز دانتوں کی جوڑوں میں ہونے والے درد سے آرام دیتا ہے۔ ناظرین، ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔